الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا، کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے ہجرت رسول اور کردار سیدنا صدیق اکبر۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے رہنے والے مشرکین نے حضور علیہ السلام پر اور آپ کے ماننے والوں پر سختی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، حتیٰ کہ وقت یہ آ گیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔
اللہ کے پیغمبر کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صورتحال سے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کا مرکز جو ہے سلطنت، آپ کی سلطنت کا جو مرکز ہے وہ مدینہ المنورہ بنایا جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا جس شہر کو مصیبتوں کی جگہ کہتے تھے، یثرب کہا کرتے تھے، اللہ نے اس کو مدینہ المنورہ بنا دیا۔ مدینہ المنورہ جو ہے اس میں صیب اسیت قبیلہ جو تھا وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ننہال کا تھا، یعنی آپ کے دادا جان کے ننہال جو تھے وہ مدینہ المنورہ کے سردار تھے۔ تو اللہ نے یثرب کو مدینہ المنورہ بنایا۔ مدینہ المنورہ کو اب اسلامی سلطنت بنانا تھا، لہذا تمام مسلمانوں کو مدینہ المنورہ میں جمع کیا۔ صحابہ اکرام ہجرت کر گئے، 5% افراد باقی تھے۔ اللہ کے پیغمبر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، ہر قول اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی مصطفیٰ کریم کے لب ہلتے ہیں، حقیقت میں ان کی زبان پر خود خدا بولتا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کے اپنے من کو تازگی دے۔ آپ نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، یعنی اللہ تعالی نے اپنے یار کا ساتھی سفر، ساتھی ہجرت جو صحابہ میں پسند کیا وہ ابو بکر صدیق کو پسند کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا۔ 2 اونٹنیاں خریدی گئی۔ لوگ جب بیان کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتے ہیں کہ امام الانبیاء کے چھپ کر نکلے تھے، اثر یہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی، 100 درہم کی اونٹنی خریدی، اور اپنی اونٹنی کی قیمت جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی۔ صدیق اکبر نے اپنی اونٹنی کی قیمت ادا فرمائی، 2 اونٹنیاں خریدی۔ ایک روایت کے مطابق کہ وہ اونٹنیاں سیدنا صدیق اکبر کو دے دی گئیں، اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے ان کو چارہ ڈالتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ دوسری روایت کے مطابق وہ اونٹنیاں عبداللہ نامی ایک مشرک کو دی گئیں جو تمام عرب کے تمام راہوں کو جانتا تھا وہ مشرک لیکن راستوں سے واقف تھا۔ سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کر لیا کہ تمہیں اتنے ہم پیسہ دیں گے، وقت آئے گا ہم ہجرت کریں گے، ان اونٹنیوں کو جو تو پالے گا وہ بھی ادا کریں گے، راستے کے سفر کے بھی پیسے دیں گے۔ لوگ تو بیان کرتے ہیں ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ سرداروں کے، شاہوں کے شہزادے تھے، اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے۔ اللہ ولی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر رہتے تھے کہ کب سرکار کا بلاوا آئے، کب سرکار کی طرف سے پیغام آئے، اے میرے پیارے صدیق آؤ ہجرت کریں۔ مشرکین مکہ نے جب ہر ایک قسم کے ظلم کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ہر ایک کو پہنچ رہا ہے، آپ کے پیغام کے راستے میں ہمارا کوئی ظلم جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن رہا، دیوار نہیں بن رہا، آیا دن جو ہے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے، اب تو ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا، میٹنگ بلائی، ہر قبیلے کا آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہر قبیلے کا بلایا تھا کہ آپ تھے بنو ہاشم کے، جس نے سرکار کو قتل کرنا تھا اس کو بنو ہاشم کا سامنا کرنا پڑنا تھا، تو ہر ایک قبیلے کا آدمی بیٹھا ہے، بیٹھ کر کوئی رائے دیتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، متفق ہوئے کہ آج رات ان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، جب وہ صبح اٹھیں گے باہر آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر دیکھیں گے بنو ہاشم سے مل کر مقابلہ کریں گے، دیت دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے، ادھر ان کا پروگرام بنتا ہے، دوسری طرف ان کا سارا منصوبہ اٹھا کر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس لے آتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے، جیسا جیسا حکم دیا سرکار اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ حضرت رات کا وقت ہوتا ہے تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی یمنی سبز چادر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے بستر پر تو لیٹ جا۔ اب دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ وہ صحابی وہ ہے جو چاروں طرف تلواروں کو دیکھ رہے ہیں، نیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم دیکھ رہے ہیں، برشیوں کے سائے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چادر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ سونے کا حکم دیا ہے پیغمبر اسلام نے، آپ سو جاتے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا تھا جب تلواروں کا اور برشیوں کا سایہ تھا در رسول پر، تمہیں سونے کا حکم دیا گیا تو پھر کیا گزری؟ کہا جیسی وہاں نیند آئی پھر دوبارہ نہیں آئی، پیغمبر نے فرمایا تھا سو جا، میں سو گیا۔ یعنی کس قدر عشق ہے کہ سرکار نے فرمایا سو جا، سو گیا۔ جانے دو سلانے والا جانے۔ تو یہاں کسی شاعر نے بڑا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ ساری رات ابو جہل جو ہے جاگ رہا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔
وہ جاگ رہا ہے، کفار جاگ رہے، اب سوئے ہوئے شاعر نے یہ کہا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے کو کہا ساری خدائی تیری۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہے، ساری خدائی تیری۔ جو جاگتا رہا اس کو محروم دو عالم رکھا۔ اب نکلنا تھا وہاں سے تو حضور نے کوئی چہرے پر چادر نہیں لی، کوئی برقع نہیں ڈالا، طریق کے اوراق کو الٹا کر دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء کتنی ٹھاٹھ سے نکلے، کتنے جاہ و جلال سے اپنے گھر سے نکلے۔ آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس پر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور اس مٹی پر پھونک مارا اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے چاروں طرف آستانہ رسول کو ان نے گھیرا ہوا تھا، اگر کوئی عام بشر مٹی پھینکتا مٹی ایک طرف جاتی۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، طریق کی ہر کتاب گواہی دیتی ہے کہ جب جو نے صبح دیکھا تھا ہر ایک کے سر میں مٹی موجود تھی، ہر ایک کے سر میں مٹی موجود تھی۔ آپ نے تو یوں ہی پھینکا لیکن ہر ایک کے سر پر مٹی پہنچا دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کوئی یہ نہ کہے کہ وہ چھپ کر گئے، وہ بتا کر گئے، تمہارے سروں میں مٹی ڈال کر گئے۔ اب نکلے کیا؟ قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، قرآن پڑھتے ہوئے نکلے۔ اب اس روایت پر رک کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت تمام مکاتب فکر اس کو مانتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھی، مٹی سر پر ڈالی گئی۔ دیکھیے پھر کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، معلوم ہوا کسی چیز پر دم کرنا جو ہے یہ دم کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ اور ہمارے لیے یہ ہے، یہ اصل میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے سرکار مدینہ کا اسوہ حسنہ بالا ہے، اعلیٰ ہے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر تجھ پر بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، چاروں طرف سے تمہارے مخالفوں نے گھیرا ہوا ہو، سورہ یاسین مٹی اٹھا کر سورہ یاسین پڑھنا اور ان کی طرف پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ آواز سے بلند کہو سبحان اللہ۔ سرکار ٹھاٹھ سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، دروازے پر کھڑے تھے، چاروں طرف گھیرا ہوا تھا، کسی کو نظر نہیں آئے۔ معلوم ہوا یہ ضروری نہیں کہ تاجدار ختم نبوت حاضر ہو ہر ایک کو نظر آئے، یہ ضروری نہیں کہ حاضر ناظر ہو تو ہر ایک کو نظر آئے۔ کہنے والے نے ضرور صحیح کہا ہے کہ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ یہ کون سے علموں کی بات کرتے ہو؟ عشق کی بات کرو، عشق کی بات کرو، پھر جس من میں عشق نبوی آ جائے پلید بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا ہے نا کسی نے
इश्कां विच ना फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। इश्कां विच ना फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्मां दे सिक्के नहीं चलने जिथे यार इश्क दा डेरा है। अब अकल तो नहीं मानती, तेरा इल्म नहीं मानेगा कि बंदा सामने जाए नजर ना आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम निकले, कुरान पढ़ते हुए निकले, मक्कातुल मुकर्रमा के बाजार में जा रहे हैं। आपके कदम किस तरफ उठ रहे हैं? सिद्दीक अकबर के आस्थाने की तरफ उठ रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने की तरफ उठ रहे हैं। मैं कहता हूँ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके आस्थाने की भी बड़ी अज़मत है। जाग जो है सरकार के आस्थाने पर आता है। आइता इदारे ख़त्म नबूवत तेरे आस्थाने की तरफ कदम उठा रहे हैं। आगे देखे, इधर से सरकार चलते हैं, दूसरी तरफ से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एड़ियाँ उठा उठा कर देख रहे हैं कोई आने वाला आ तो नहीं रहा। सैयदना सिद्दीक अकबर के पास कौन गए? अल्लाह के महबूब गए। अल्लाह ने मखलूक बनाई है ना, किसी को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को नजीउल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया, सरकारे दो आलम को हबीबुल्लाह बनाया। आज हबीबुल्लाह दर्रे सिद्दीक पर कहा सिद्दीक इजाज़त मिली है, इजाज़त हिजरत की मिली है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से दिरमो दिनार उठा लेते हैं, तमाम अशिया ज़रूरिया जो थी सफ़र की साथ लेते हैं। एक साथ नहीं लिया तो चराग का सामान नहीं लिया, जलाने वाला रोशनी वाला सामान नहीं लिया। मैंने जब तरीक़ के औराक में देखा सिद्दीक पैसे भी उठा रहे हैं, पानी भी साथ उठा रहे हैं, खाने की चीज़ें उठा रहे। मैंने कहा रात का सफ़र है, आप चराग क्यों नहीं ले जा रहे? क्या तुम्हें पता नहीं वो दुआ के चेहरे वाला महबूब मेरे साथ जा रहा है। अल्लाहु अकबर। पता है ये सहाबा का अकीदा है, वो जानते हैं। देखिए मिशकात शरीफ में आता है सहाबा बैठे रहे, मौसम खराब हो गया, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा, हर एक ने अपने घर को जाना था। कुछ सहाबा बैठे रहे, सरकार ने पूछा आप घर नहीं जाते? या रसूल अल्लाह गलियों में तो हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा। सरकार ने फरमाया लाठी मंगाओ। लाठी मंगाई, आपने उनके हाथ में पकड़ा दी। अब यहां तेरा इल्म क्या कहेगा? इल्मा विच ना फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। किस रोले नु डाल दिया आज के कौलवी ने हमें। लाठी पकड़ाई, मिशकात शरीफ में आता है सरकारे दो आलम ने लाठी पकड़ाई, कहा ले जाओ ये रोशनी करेगी। अब लाठी पकड़ाई, पैगंबर ने हाथ लगाकर जिस लाठी पर पैगंबर का हाथ लगाए वो लाठी रास्ते में रोशनी कर रही है। इसलिए सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है वो दुआ के चेहरे वाले महबूब जा रहे हैं। ये तो वो शख्सियत है जिसके हाथ में लाठी पकड़ा देते हैं तो लाठी को अल्लाह चिराग बना देता है। बल्कि आता है मिशकात में कि रास्ते में एक सहाबी ने दूसरी जानब जाना था, दूसरे ने दूसरी जानब जाना था।
اب لاٹھی جو ان کے پاس روشنی والی ایک تھی، کہا میں نے اس طرف جانا ہے۔ اب یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چوک میں جلوہ گھر نہیں ہے، وہاں سے پوچھ کر نہیں چلے، تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہا جیسے دیوے سے دیوا جلایا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، یہ لاٹھی لگا لیتے یہ بھی روشنی دے گی۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ یوں لاٹھی لگائی، ایک صحابی ادھر جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں سرکار نے لاٹھی روشنی والی پکڑائی تھی، وہ بھی روشنی دے رہی ہے، جو لاٹھی کے ساتھ لاٹھی مس ہوئی تھی وہ بھی چراغ بن گئی ہے۔ تو آپ نے کہا تمہیں معلوم نہیں، من اللہ نور میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برقع پہا کے وہاں سے نہیں نکلے، جو ہجرت کو سناتے ہوئے یوں سناتے ہیں، نہیں، جاہوں کے ساتھ، جلال کے ساتھ، انتظام کے ساتھ نکلے۔ اونٹنیاں منگائی گئی، ایک اونٹنی پر سیدنا صدیق اکبر سوار ہوتے ہیں، ایک اونٹنی پر جو ہے امام الانبیاء سوار ہوتے ہیں، غار ثور تک یہ اونٹنیاں پہنچا دی جاتی ہے۔ اور ان اونٹنیوں کو آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ واپس لے کر آتے ہیں۔ اور انتظام کیا کیا گیا؟ انتظام یہ کیا گیا کہ سارا دن عامر بن فہیرہ جو ہے غار ثور کے قریب بکریاں چرائے گا، غار ثور کے قریب بکریاں چرائے گا اور تازہ دودھ جو ہے یہ مہیا کرے گا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی ڈیوٹی لگی کہ تو تازہ کھانا پکا کر تازہ کھانا پہنچائے گی۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر کے گھر سے، صدیق کی بیٹی کی عظمت پر قربان جاؤں، یہ وہ بیٹی ہے اپنے ہاتھوں سے روٹی اور سالن پکا کر پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں غار ثور پر پہنچاتی تھی۔ آج کا نوجوان بھی جو ہے غار ثور پر چڑھنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے۔ وہ کون سی بات تھی ان کے؟ وہ بھی بشر تھے، تو وہ کون سی چیز تھی جو غار ثور میں چڑھنے کے لیے ہمت دیتی تھی؟ وہ تھا عشق، سرکار کی محبت تھی، سرکار کا عشق تھا۔ اللہ اکبر۔ سارا انتظام ہوا اور کہا جس کے ساتھ معاہدہ تھا سفر دکھانے والے کو، اس کو کہا 3 دن کے بعد ہم وہاں سے نکلیں گے، اور پھر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور عامر بن فہیرہ بھی جو تھے یہ بھی ساتھ تھے۔ سارے انتظامات مکمل کیے، سرکار مدینہ غار ثور کی چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ میں نے غار ثور کو دیکھا ہے، اور بھی ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ چڑھائی میں دشواریاں کتنی ہے، وہ کتنی بلند پہاڑی ہے، جہاں چڑھتے ہوئے آج بھی نوجوان گھبرا جاتا ہے، صحت مند نوجوان گھبرا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے۔ جب میں نے طریق کے اوراق میں دیکھا کہ کبھی آگے جا رہے، کبھی پیچھے جا رہے، کبھی دائیں جانب جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب جاتے ہیں، تو عالم تخیلات میں پوچھا پیارے صدیق یہ عمل کیوں کیا گیا؟ کہا اس لیے کہ کوئی ادھر سے نہ آ جائے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے۔ میری جان جاتی تو جائے، سرکار کی جان پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کر لے۔
پھر یہ بھی آتا ہے جو دشواری والا رستہ آتا تو سیدنا صدیق اکبر بیٹھ جاتے، سرکار کو کاندھوں پر بٹھا لیتے کہ میرے سامنے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دشواری والا راستہ، تکلیف والا راستہ میرے آقا نہ کاٹے بلکہ صدیق کے کاندھوں پر بیٹھ کر گزرے وہاں سے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ ولی۔ جب غار ثور پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ یہاں تشریف رکھیں، خادم جا کر اندر کے ماحول کو دیکھتا ہے، پھر آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے پھر آنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور ساری غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر ٹاکیوں کو جو ہے سوراخوں کو بند کر دیا۔ جب سوراخوں کو بند کیا، سارا انتظامات کرنے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اندر سے آواز نہیں دی کہ آپ تو شریف لے آئے، آپ باہر آئے، پیچھے کھڑے ہوئے کہ حضور آپ اندر تشریف لے جائیں۔ آئے ادب ہے، آپ اندر تشریف لے جائے۔ اندر تشریف لے گئے، اب اندر تقیہ نہیں تھا، اپنا ران پیش کر دی، اپنی گود پیش کر دی۔ میں نے کہا صدیق تیری گود پر، تیری رانوں پر بھی قربان جاؤ، تیرے گود میں سرکار کا سر ہے۔ سرکار کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور ایک سوراخ باقی تھا، وہاں آپ نے اپنی ایڈی لگا دی۔ بعض نے کہا، بعض نے لکھا کہ وہ صاف تھا،